آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہماری پرفارمنس کی ضرورت ہی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ مطلب انہوں نے وہ مطلب باجوہ صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر جو ہے نا بڑا مسئلہ آ گیا ہے، کیونکہ یہ عمران خان صاحب چونکہ صحیح کام نہیں کر رہے نا، تو اس کی وجہ سے بزدار صاحب کا ہی تھا نا مین، بزدار تو بزدار صاحب کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہمارا نام بڑا عجیب سا ہو رہا تھا، تو اسی لیے ہم ان کو لے آئے۔ جی اوہو تو یہ تو مطلب مجھے اب نہیں پتا کہ یہ ان کو خود احساس ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز ہیں ود اے ہسٹری۔ اچھا اب سپریم کورٹ پہ کیا ہونے جا رہا ہے کل؟ اور پیسے ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں نہیں دیتے، اس پورے پھڈے کا کیا علاج ہے؟ کہیں تو ہم نے جانا ہے نا۔ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، تحریک انصاف، سیاسی پارٹی سیاست کو لے کے چلنا ہے۔ یہ تو ابھی حکومت آج یہ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا، سیاست اپنے اصول ہوتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں آپ اصولوں پہ۔ شاخاور صاحب سے پوچھتے ہیں ذرا کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے۔ شاخاور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاخاور صاحب تھوڑا سی آپ کی آواز میں ذرا پرابلم ہو رہی ہے، اگر میں اپنی پروڈکشن ٹیم سے کہوں گا۔ جی اچھا شاخاور صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، اچھا کل دوبارہ کابینہ کا اجلاس ہے، اتوار کے دن بھی ہوا اور پیر کے روز دوبارہ بلا لیا گیا ہے، اور پھر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ یہ آج تو طے نہیں پایا کہ پیسے ہم دیں گے یا نہیں دیں گے الیکشن کمیشن کو، نہیں دیں گے غالباً۔ اچھا اور کل جو ہے وہ اسی لیے اجلاس ہو رہا ہے، اور کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کا کوئی مشترکہ اجلاس بھی ہے، اس میں شاید کوئی ایکٹ یا بل منظور کروایا جائے گا۔ مجھے بتائیں سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ جی دیکھیے سپریم کورٹ تو جو تین رکنی بینچ جو ہے انہوں نے تو ایک بڑا واضح ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کل تک جو ہے وہ 21 ارب روپیہ جو ہے وہ دینا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رپورٹ طلب کی ہوئی ہے کہ آپ نے 11 جو ہے اپریل کو آپ نے ہمیں رپورٹ دینی ہے کہ وہ رقم جو ہے وہ آپ کے اس پہ ٹرانسفر ہو گئی ہے یا نہیں۔ جی اب یقیناً وہ تو آج بھی جو کابینہ کا فیصلہ ہوا اس میں تو نہیں انہوں نے اپروول دی، اور انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ ہم اس کو جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھیں گے، وہ اگر اپروول دیں گے تو ہم کریں گے۔ تو جوائنٹ سیشن تو کل ویسے بھی کنوین ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو صدر مملکت کی طرف سے جو وہ بل پہ اعتراض آیا ہے سپریم کورٹ کے رولز میں تبدیلی کے حوالے سے، وہ بھی سامنے رکھا جائے گا، اور شاید وہ بھی اکثریتی رائے سے پاس کروا لیں گے، اور وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میٹر بھی جو ہے وہ رکھ دیں گے پارلیمنٹ کے سامنے۔ لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ اگر کل جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ بھی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ رقم نہیں ٹرانسفر کر دی، تو اس کے اپنے کانسیکوینسز تو ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز میں بتاتا ہوں، کیونکہ جب الیکشن کمیشن ان کو 11 تاریخ کو رپورٹ دے گی کہ ہمیں کوئی پیسے فرض کریں اگر وہ پارلیمنٹ کہتی ہے کہ نہیں دے دیں، اگر دے دیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو وہ تو پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ سپریم کورٹ کو دے گا، اور اس کے نتیجے میں چونکہ وہ آلریڈی حکم صادر ہوا ہے کہ اگر پیسے نہیں دیے جائیں گے تو پھر جو اس کی رپورٹ جو چیمبرز میں 3 ججز ہیں ان کو دی جائے گی، پھر ہم جو ہے وہ اس کے بعد دیکھیں گے کہ قانون کے مطابق کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کا تو صرف ایک ہی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، وہ توہین عدالت کی کارروائی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی اور قانونی کارروائی ہو نہیں سکتی۔ تو اس صورت میں پھر غالب امکان ہے کہ یہ جو 11 اپریل ہے اس کو ہی شاید وہ بینچ دوبارہ جو ہے اسمبل ہو جائے، اور اس میں باقاعدہ جو ہے وہ قانونی کارروائی جو ہے وہ توہین عدالت کی جو اس کی پروویژنز ہے آرٹیکل 204 آئین پاکستان، اور جو توہین عدالت کا قانون ہے 2003 کا، اس کے مطابق پھر غالب امکان ہے کہ وہ پروسیڈنگز انیشیٹ ہو جائیں گی۔ اس میں پھر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ پروسیڈنگز جو ہے وہ وزیر اعظم کے یا وزراء کے عہدوں کے بائی ورچو آف آفس نہیں ہوگی، وہ ان پرسن ہوگی، بائی نیم ہوگی، کیونکہ یہ کرمنل پروسیڈنگز ہوتی ہیں۔ تو کرمنل پروسیڈنگز فرض کرے اگر وہ سیکرٹری دفاع کو یا منسٹر دفاع کو اگر وہ کنٹیمپٹ دیتے ہیں یا سیکرٹری دفاع کو کنٹیمپٹ دیتے ہیں، تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، بعد میں لکھا جائے گا کہ سیکرٹری ڈیفنس ہے یا سیکرٹری فلانا ہے، تو یا پرائم منسٹر بھی یہی صورتحال ہے، اگر ان کو بھی
اگر یہ دیتے ہیں کنٹمپٹ کا نوٹس تو وہ پھر بائی نیم ہوگا. نہیں بائی نیم سے کیا مطلب ہے؟ مطلب نہیں، ایک منٹ وضاحت کریں. وزیر اعظم کو ایشو ہوگا یا کیا لکھا ہوتا ہے اس پہ؟ وزیر اعظم شہباز شریف؟ جی بالکل. اگر تو فرض کریں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ان کا نام لکھا جائے گا، کیونکہ وہ پھر بائی نیم اس میں رسپونڈنٹ یا الیجڈ کنٹمنر جو ہے وہ ان کو لکھا جائے گا. تو وہ بھی جو بھی کاروائی ہو، جیسے آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کا دیکھا، وہ انہوں نے چونکہ یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ اس وقت انکمبنٹ پرائم منسٹر تھے، ان کو آرڈر ہوا تھا سوئس اتھارٹیز کو لیٹر لکھنے کا، انہوں نے نہیں لکھا تو سزا جو ہے وہ تو آفس کو تو نہیں ہوتی نا پرائم منسٹر کے، وہ جو آفس ہولڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو سزا ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کو گو کے ٹل دی رائزنگ آف دا کورٹ جو ہے سزا دی تھی، لیکن وہ پھر آرٹیکل 63 آف دی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ پھر 5 سال تک سزا کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ کوئی بھی عوامی عہدہ لینے سے جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اچھا، تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ نے ہمیں کہا، پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا، یہ بات نہیں چلے گی کورٹ کے سامنے؟ میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کے سامنے، کیونکہ پارلیمنٹ سے منظوری ہوئی، لیکن یہ آرڈر کس کو ہے؟ آرڈر تو پارلیمنٹ کو نہیں ہے، وہ تو وفاقی حکومت کو دیا ہوا. وفاقی حکومت کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ وزیر اعظم ہے. الیکشن کمیشن اگر وائلیٹ کرتا ہے تو پھر تو چیف الیکشن کمشنر ہو سکتے ہیں اور اس میں ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پورے پارلیمنٹ کو تو کم از کم رسپونڈنٹ نہیں بنایا جا سکتا. اصل سوال یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں اور چیف ایگزیکٹو وہ وزیر اعظم ہے، یا کوئی بھی اگر کوئی سیکرٹری بھی ہے، اگر وہ اس نے بھی دفاع کیا ہے فیڈرل سیکرٹری نے، تو وہ پھر اس سیکرٹری کا نام ہوگا، وہ بائی نیم اس میں ان کو رسپونڈنٹ یا الیجڈ کنٹمپٹر لکھا جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد رستہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ ہوگا کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی شروع کرے؟ جی بالکل. لیکن ایک بات میں ڈاکٹر صاحب اور آپ کو بتاؤں کہ ابھی پرسوں جب وزیر اعظم نے وہ جوڈیشل کمپلیکس کے افتتاح کے موقع پر ایک بات کہی تھی کہ ابھی بھی اگر چیف جسٹس فل بینچ بنا لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن فل بینچ آٹومیٹیکلی تو نہیں بنے گا. میں ابھی بھی ان سے گزارش کروں گا کہ اس کنٹروورسی کو ریزالو کرنے کے لیے آپ بے شک ڈسپیوٹ کریں اس ججمنٹ کو کہ یہ 4-3 کی میجورٹی سے ہے یا 3-2 کی. دا فیکٹ ریمینز کہ ایک ججمنٹ ہے. اس دن جو 3 مجھے یہ بتائیں شخاوت صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو حکومت ہے، حکومت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ وزیر اعظم یا کابینہ؟ جی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کابینہ اور وزیر اعظم ہے. تو جب حکومت کو کہا گیا یا وزیر اعظم کو، مطلب یہاں پر بتائیں ذرا. اگر تو وہ دیکھیں، اگر تو وہ فیڈریشن آف پاکستان، حکومت پاکستان کو اگر کہا ہوا ہے تو پھر حکومت پاکستان میں وزیر اعظم بھی آتے ہیں اور کابینہ کے ممبران بھی آتے ہیں. اچھا، تو توہین عدالت وزیر اعظم پہ ہوگی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ کابینہ نے مجھے پابند کیا ہے اور میں کابینہ. ہو سکتا ہے کہ کابینہ کے ان ممبران کو بھی جو اس وقت حاضر ہوئے ہیں یا جنہوں نے اجلاس اٹینڈ کیا ہے ان کو بھی نوٹس ہو سکتا ہے، اس کو بھی خارج از امکان قرار نہیں جا سکتا. میں ڈاکٹر صاحب ہم نے پہلے پروگرام میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ان کو ہر حالت میں ریویو فائل کرنا پڑے گا. اچھا، ریویو اگر کل فائل کر دیں، مجھے یہ بتائیں کل یہ ریویو فائل کر دیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا کوئی مجموعی طور پہ؟ دیکھیں فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن کم از کم آپ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ریکورس جو ہے اس کو اڈاپٹ کریں گے. ریویو آپ فائل کریں، اس میں آپ یہی لکھیں کہ ہماری نظر میں یہ فیصلہ جو ہے وہ 4-3 کا ہے، آپ اس کو کہہ رہی ہیں 3-2 کا ہے. تو یہ ایک اپیرنٹ ایرر ہے جو فلوٹ کر رہا ہے، اور یہی ریویو پٹیشن کا جو ہے ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے. آپ جب وہ کورٹ اسمبل ہو جائے تو پھر آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس پہ ایک بڑا بینچ بنا دیا جائے، تاکہ چونکہ اس میں 4 ججز کا ایک موقف ہے، 3 ججز کا ایک موقف ہے، تو اس لیے ایک بڑا بھی کیا پھر تو فل کورٹ بینچ بننا چاہیے. میں آپ سے کچھ اور میں کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں ریویو یہ فائل کر دیں کل، تو پرسوں کی کاروائی رکے گی یا ریویو یعنی نہیں رکے گی نہیں، لیکن ایٹ لیسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک لیگل جو ایک راستہ ہے کم از کم وہ تو اختیار کر لیں گے کہ یہ تو ہمارے ذہن میں ابہام ہے، کنفیوژن ہے کہ کیا یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا ہے. تو اس لیے اگر وہ ریویو فائل کر دیں تو وہ ایک لا فل طریقہ ہے. اچھا، مجھے ایک بات دوسری شخاوت صاحب بتائیے گا کہ یہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ اور ہم کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم،
اس کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اور ایک کے لیے سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ سادہ اکثریت یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے جس میں بہت سے لوگ استعفیٰ دے چکے ہیں ان کی سادہ اکثریت یا ان کی 2/3 یا پورے ہاؤس کا 2/3 یعنی 342. 2/3 تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے نا, چونکہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو پارلیمنٹ سے قومی اسمبلی سے جا چکی ہے. تو اب یہ اگر آئینی ترمیم کریں گے تو 2/3 تو کسی صورت کانسٹیٹیوٹ نہیں ہو رہی, جس کے لیے وہ آئین کی کسی شک میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں ہونا ضروری ہے. نہیں یعنی 342 کی 2/3. جی بالکل اس کی 2/3. یہ جس شکل میں موجودہ پارلیمنٹ ہے اس کی 2/3 نہیں. نہیں یہ اس کی 2/3 نہیں, ٹوٹل نمبر آف دی پارلیمنٹ جو کہ ہاں ایک بات ہے کہ اگر کوئی معزز رکن کی سیٹ خالی ہے کسی وجہ سے, وہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا کوئی ایسی صورت ہے, پھر وہ اس کو بیچ میں سے جو ہے ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ ٹوٹل ممبرشپ کی 2/3 میجورٹی چاہیے. اچھا تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارلیمنٹ سے کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ تو بالکل ناممکن ہے, یہ تو نومیریکل جو ہے کیلکولیشنز کے مطابق تو اس پارلیمنٹ سے کوئی آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. لیکن ایکٹ آف پارلیمنٹ جو انہوں نے بھیجا ہے جس میں صدر سائن کریں گے وہ چیلنج ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں. دیکھیں وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ تو ہو سکتا ہے, وہ پروملگیٹ بھی ہو سکتا ہے, چونکہ وہ صدر نے جو بھیجا ہے کل اگر جوائنٹ سیشن دوبارہ اس کو اپروو کر کے بھیج دیں گے اسی طرح تو پھر تو صدر کچھ دن رکھ سکتے ہیں, اس کے بعد تو ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. وہ بات کی بات ہے کہ پھر اگر اس کو کوئی چیلنج کرے, لیکن وہ پی ٹی آئی پہلے سے کہہ چکی ہے کہ اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا تو ہم سپریم کورٹ میں ہی اس کی جو آئینی حیثیت ہے اس کی وائریز کو چیلنج کر دیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو ہیں یہ سائملٹینیسلی ہو سکتی ہیں, لیکن ان تمام چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گورنمنٹ ریویو فائل کرے, اس میں لارجر بینچ کی جو ہے وہ استدعا کرے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاملات میں نہیں سمجھ پا رہا اس میں بچنے کا کیا رستہ ہے. یعنی اگر ریویو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاروائی اپنی جگہ چلتی رہے گی, یہ ریویو پٹیشن بھی فائل کر دیں تو وہ عدالت کاروائی تو اپنی طرح چلتی رہے گی, چونکہ وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ اگر کل وہ رقم جو ہے وہ ڈپازٹ نہ ہوئی تو پھر پرسوں جو ہے وہ رپورٹ دے گا الیکشن کمیشن, اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ دوبارہ ان کو ایک بینچ یا وہی 3 رکنی بینچ یا نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے تو اس پہ توہین عدالت کی جو ہے وہ کاروائی شروع کر سکتی ہے, کیونکہ توہین عدالت کی کاروائی کورٹ از خود بھی کر سکتی ہے, کسی کی اپلیکیشن پہ بھی کر سکتی ہے اور از خود بھی کر سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ کے ججز یا ہائی کورٹ کے ججز کی ذات پہ تنقید ہو سکتی ہے, فیصلوں پہ نہیں, ذات پہ؟ دیکھیں نہیں ہو سکتی. دیکھیں ان کا جو کنڈکٹ ہے بطور جج اس کے اوپر جو ہے وہ ممانعت ہے. اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں, ہر طرح کا اظہار خیال کر سکتے ہیں, ایون جوڈیشری کے میں امپروومنٹ یا کسی حد تک اس پہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں, ایک ایکیڈیمک جو ہے وہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن جو پرفارم کر رہے ہیں ڈیوٹیز ایز اے جج ان کے کنڈکٹ کے بارے میں جو ہے وہ بالکل ممانعت ہے آئین میں کہ وہ نہیں ہو سکتا. نہیں یہ جو بات ہے کہ ان کو تحفظ حاصل ہے پارلیمنٹیرینز کو, جی تحفظ ضرور حاصل ہے کہ وہ جو بھی ڈسکشن کریں گے, تقریر کریں گے کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ میں, سوائے اس کے کہ عدلیہ کے حوالے سے ججز ان کی جو فرائض ہیں, فرائض میں ان کے کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ممانعت ہے کہ اس پہ آپ بات نہیں کر سکتے.